حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کی روشنی میں آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر ایک خلیفہ ولی نمائندہ بنانے والا ہوں۔ سورہ بقرہ 2:30۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا تو اس میں ایسے کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبح تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تجھے پاک صاف کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے مٹی سے انسان کی صورت بنائی، اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور وہ زندہ ہو گئے۔ سورہ ہجر 15:28-29، سورہ صاد 38-71-72۔ فرشتوں اور شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس شیطان نے انکار کیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ سورہ آراف 7:12، سورہ صاد 38-76۔ اللہ نے ابلیس کو لعنت کر کے جنت سے نکال دیا اور قیامت تک کے لیے مہلت دی۔ ابلیس نے ٹھان لیا کہ وہ آدم کی اولاد کو گمراہ کرے گا۔ سورہ ہجر 15:36-39۔ آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں بسانا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو جنت میں بسایا اور فرمایا، ہے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں چاہو اور جس چیز سے چاہو کھاؤ، لیکن اس خاص درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ بقرہ 2:35، سورہ آراف 7:19۔ شیطان کا بہکانا۔ شیطان نے آدم اور حوا کو بہکایا۔ اس نے قسم کھائی، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں۔ اس نے کہا، اگر تم اس درخت کا پھل کھا لوگے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے یا پھر فرشتے بن جاؤ گے۔ سورہ آراف 7:20-21، سورہ طٰہٰ 20:120۔ آدم اور حوا نے غلطی سے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ ان کے بدن سے جنتی کپڑے اتر گئے اور وہ پتوں سے اپنے آپ کو ڈھکنے لگے۔ سورہ آراف 7:22۔ توبہ اور اللہ کی مغفرت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور ہم پر رحمت نہ کرے گا تو ہم گھاٹے میں پڑ جائیں گے۔ سورہ آراف 7:23۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ سورہ بقرہ 2:37، سورہ طٰہٰ 20:122۔ زمین پر اتارا جانا۔ پھر اللہ نے فرمایا، تم سب آدم، حوا اور شیطان نیچے اترو ایک دوسرے کے دشمن بن کر۔ اب تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک رہنے اور روزی کا سامان ہے۔ سورہ بقرہ 2:36، سورہ آراف 7:24۔ اور یہ بھی وعدہ کیا، جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی تو جو لوگ اس پر چلے ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ بقرہ 2:38۔ نتیجہ، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ اللہ نے انہیں علم دیا، جنت میں جگہ دی، ابلیس کو دشمن بنایا اور پھر زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا۔ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی۔ ایک زمین پر پہلی زندگی۔ جب اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو وہ الگ الگ جگہوں پر اتارے گئے۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ حضرت آدم شری لنکا، ہندوستان کا علاقہ، جبل سرندب میں اور حضرت حوا جدہ، سعودی عرب کے پاس اتریں۔ بعد میں اللہ نے دونوں کو ملا دیا۔ دو زمین پر خلافت اور علم۔
اللہ نے آدم علیہ السلام کو انسانوں کا پہلا نبی اور پہلا خلیفہ بنایا۔ انہیں ہر چیز کا علم دیا گیا تھا۔ اللہ نے انہیں زمین پر کھیتی، بیج بونا، کھانے پینے کی چیزیں تلاش کرنا اور رہن سہن سکھایا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو ہدایت اور اللہ کی عبادت کی تعلیم دی۔ 3 اولاد اور انسانی نسل کی شروعات۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے ہی انسانی نسل کی شروعات ہوئی۔ ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ انسانوں کے بڑھنے کے ساتھ آدم علیہ السلام انہیں اللہ کا پیغام سناتے اور صحیح راستہ دکھاتے۔ 4 شیطان کی دشمنی زمین پر بھی۔ شیطان نے جنت میں بھی آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا اور زمین پر بھی ان کی اولاد کو گمراہ کرنے کا کام شروع کر دیا۔ آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو ہمیشہ شیطان سے بچنے اور اللہ کی عبادت کرنے کی وصیت کرتے۔ 5 حضرت آدم کی توبہ اور اللہ کی رحمت۔ آدم علیہ السلام جب بھی غلطی کرتے، اللہ سے توبہ کرتے۔ اللہ نے انہیں نبی بنایا اور سیدھی راہ دکھائی۔ 6 حضرت آدم کی وفات۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر قریب 1000 سال بتائی جاتی ہے، کچھ روایتوں میں کم یا زیادہ بھی بیان ہوا ہے۔ وفات کے بعد انہیں زمین میں دفن کیا گیا اور یہی سے انسانوں میں جنازہ اور دفن کرنے کا طریقہ شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور حابیل قابیل کا واقعہ۔ 1 حابیل اور قابیل کا امتحان۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل حابل اور قابیل قابل۔ اس زمانے کا نیم یہ تھا کہ جڑواں بھائی بہن پیدا ہوتے اور جب شادی کا وقت آتا تو ایک بھائی کا نکاح دوسری بہن سے ہوتا تاکہ انسانی نسل آگے بڑھ سکے۔ قابیل کو اپنی جڑواں بہن سے نکاح کرنا منظور نہ تھا کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اللہ کا حکم تھا کہ اس کا نکاح حابیل سے ہوگا۔ 2 قربانی کا حکم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ اللہ کی راہ میں قربان پیش کرو۔ حابیل نے اپنی سب سے اچھی بکریاں اللہ کے لیے قربان کیں۔ قابیل نے خراب قسم کی فصل کا اناج پیش کیا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کی اور قابیل کی قربانی ٹھکرا دی۔ سورہ مائدہ 5:27۔ 3 قابیل کا غصہ اور قتل۔ قابیل جلن اور غصے میں آ کر اپنے بھائی سے بولا، میں تجھے قتل دوں گا۔ حابیل نے جواب دیا، اگر تو مجھے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو بھی میں تجھے مارنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ سورہ مائدہ 5:28۔ لیکن غصے اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا۔ سورہ مائدہ 5:30۔ 4 قابیل کو سکھایا گیا سبق۔ قابیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کہاں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کووا بھیجا جو زمین کھود کر دوسرے مرے ہوئے کوے کو دبانے لگا۔ قابیل نے دیکھا اور کہا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ سورہ مائدہ 5:31۔ پھر اس نے حابیل کی لاش کو زمین میں دفن کیا۔ یہیں سے انسانوں میں دفن کرنے کی روایت شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا غم۔ حابیل کی موت سے حضرت آدم علیہ السلام بہت غمگین ہوئے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی ہدایت پر چلنے اور شیطان کے بہکاوے سے بچنے کی تاکید کی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا شیش علیہ السلام دیا جو نبی بھی بنے۔